آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. آج میں نے جو ٹاپک چوز کیا ہے وہ ہے خود کو سمجھیں دوسروں کو نہیں. ہماری زندگی کا سب سے بڑا ایک پرابلم یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ دوسروں کو سمجھنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. ہم اپنی ساری لائف جو ہے وہ اسی چکر میں گزار دیتے ہیں، دوسروں کو سمجھنے کے چکر میں. ہم اپنی زندگی کا جب آغاز کرتے ہیں، پریکٹیکل لائف ہو یا آپ کی جو کالج یونیورسٹی لائف ہو، تو اس کے اندر جو ہے آپ کا یہی ایک مین تھیم ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ کی گفتگو یہ ہوتی ہے کہ میں نے اس بات کو جو ہے نا اس کو میں سمجھتا، وہ مجھے سمجھتا نہیں ہے، وہ مجھے سمجھتا نہیں ہے. یعنی اپنے بارے میں سب کو یہی گلہ ہوتا ہے کہ جی مجھے کوئی نہیں سمجھتا، اور آپ دوسروں کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اور ہم نے کبھی خود اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. ساری زندگی ہماری اسی چکر میں گزر جاتی ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں جو ہے وہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ دوسرے ہمیں سمجھیں، ہم دوسروں کو سمجھیں. ٹھیک ہے جی. اور جب بھی کسی سے بات کریں، ماں باپ کے ساتھ بچے بات کرتے ہیں تو آپ میری بات کو نہیں سمجھتے، آپ میری بات کو نہیں سمجھتے، آپ کو سمجھ نہیں ہے، آپ کو اتنا پتہ نہیں ہے، آپ کو یہ سمجھ ہونی چاہیے، آپ کو یہ ہونی چاہیے. یا ہم اپنی ایک فلسفیانہ گفتگو سے دوسروں کو کوئی بات سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی ہے، آپ کو یہ کیوں پتہ نہیں چلتا ہے. اور پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کام میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، ان کے اوپر ایک فوبیا طاری ہو جاتا ہے کہ سمجھدار، کہ میں سمجھدار ہوں. اپنے آپ کو سمجھدار سمجھنا بھی ایک بیماری ہے. جب آپ اپنے آپ کو سمجھدار سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ کے اندر ایک احساس تفاخر، احساس برتری پیدا ہو جاتا ہے، اور آپ کی ساری جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ کنسنٹریشن جو ہے وہ اسی بات پہ لگ جاتی ہے کہ اپنے آپ کو آپ سچا ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو عقل مند ثابت کرنے کے لیے آپ ہر ایج پہ جاتے ہیں، ہر کام کرتے ہیں. اپنے آپ کی پہچان کرنا جو ہے ایک ایسی ہی ہے جیسے کہ آپ اپنے اندر کے اس ہیرے کی پہچان کرتے ہیں. تو اپنے قدر جو ہے تب آپ کی ہوگی، آپ کی پہچان تب ہوگی جب آپ اپنے آپ کو سمجھیں گے، یا اپنے پاس جو موجود ہے، جو سکل آپ کے پاس موجود ہے، جو ہنر آپ کے پاس موجود ہے، جو سوچ آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس کو یوٹیلائز کریں، پراپر جگہ پہ یوز کریں، اور پراپر پلیس پہ اس کو رکھیں، اور پھر اس کے مطابق اس کو ریئیکٹ کریں یا ایکشن لیں، تو پھر آپ کو اس کا ریوارڈ ملتا ہے اور پھر بہتر ہوتا ہے. پھر لوگ آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. جب آپ اپنے آپ کو سمجھ لیں گے اور پریزنٹیشن آپ کی ایسی ہوگی کہ جس سے لوگوں کے لیے آپ رول ماڈل بنیں گے، دین اٹ ول بی اوکے. ادروائز یہ چیز جو ہے یہ تو بالکل بیکار ہے. اپنے آپ کو عقل مند کرنا، سیلف پریز ہیز نو ریکمنڈیشن. اپنے منہ میاں مٹھو بننا، اپنی تعریف کرنا کہ میں بہت سمجھدار ہوں، بہت عقل مند ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی سمجھدار ہے، تو ہمیشہ وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. ایسے ہی ایک بندہ تھا تو وہ بڑا پریشان حال تھا. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کو جو ہے یہی گلا ہوتا تھا کہ میں جس کے ساتھ بھی سمپیتھی کرتا ہوں، جس کے ساتھ بھی بھلائی کرتا ہوں، تو مجھے کوئی ریوارڈ نہیں ملتا، اس کا مجھے اس کا کوئی آؤٹ کم نہیں ملتا. سبھی کے سبھی جو ہے میرے خلاف جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں، وہ مجھے انڈرسٹینڈ کوئی نہیں کرتا. تو یہ بڑا اس کا ایک ٹینشن اس کو بنی ہوئی تھی. اس وجہ سے وہ بے سکون رہنا شروع ہو گیا. اس کے اندر بالکل کوئی سوچ، پازیٹیو سوچ اس کی آنی بند ہوگی. ہر وقت پریشان، ہر وقت اپنے آپ کو جو ہے نا پریشانی میں رکھ رہا. ایک دن وہ کسی نے اس کو کہا کہ فلاں جگہ پہ جاؤ، وہ صاحب ہیں، وہ تمہاری کاؤنسلنگ کریں گے، ان کے پاس بیٹھو، ان کی صحبت کو اختیار کرو، شاید تمہارے دل کو سکون آ جائے. خیر وہ چلا جاتا ہے ان کے پاس، اور اس فقیر کو جا کے کہتا ہے کہ جی میں نے سنا ہے کہ آپ دلوں کو سکون پہنچاتے ہیں اور اندر کی جو بے سکونی ہے اس کو دور کرنے کے طریقے بتاتے ہیں، تو مجھے بھی بہت بے سکونی ہے، اور مجھے بتائیے کہ آپ کے پاس اس کا کوئی حل ہے. وہ کہتے ہیں کیا بے سکونی ہے تمہیں، کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں سب کے ساتھ اچھا کرتا ہوں لیکن میرے ساتھ برا ہی ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے سمجھیں اور میں ان کو سمجھوں، لیکن وہ مجھے سمجھتا ہی کوئی نہیں ہے. میں جس کے ساتھ ہمدردی کرتا ہوں، جس کے ساتھ کسی کی بھلائی کا کام کرتا ہوں، کچھ بھی کروں، مجھے نیگیٹو ہی لیتا ہے، جس کی وجہ سے میرے اندر اب بے سکونی پیدا ہو گئی ہے. وہ مسکراتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا تمہارے مسئلے کا حل ہے میرے پاس، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں ایک کام کہتا ہوں، وہ کر کے آؤ،
پھر میں تمہارے مسئلے کا حل بتاتا ہوں. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی بتائیے. وہ ایک بڑا خوبصورت سا پتھر نکالتے ہیں اپنے چولہے میں سے اور کہتے ہیں کہ یہ پتھر ہے, اس کو لے جا کر تم اس کا ریٹ لگوا کے آؤ, مارکیٹ میں جاؤ اور اس کی ریٹ لگوا کے لاؤ. نہیں بتاتے کہ کہاں جانا ہے. خیر وہ جاتا ہے. اب جو اس کی عقل ہے, جو اس کی فہم ہے, وہ ایک سبزی والے کی دکان پہ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میرے پاس ایک قیمتی پتھر ہے, یہ تم مجھ سے لے لو, اور کیا دو گے مجھے تم اس کے بدل میں, کتنی قیمت دو گے؟ پتھر کو دیکھتا ہے, کہتا ہے کہ یہ ٹماٹر ہیں, آلو ہیں, ایک بوری آلو کی لے لو, یہ ٹماٹر لے لو, تو پتھر مجھے دے دو. کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں آتا ہوں. اگلی دکان پہ جاتا ہے, وہاں پر گندم کے وہ اناج کے جو ڈھیر لگے ہوتے ہیں, بوریاں پڑی ہوتی ہیں. وہ اسے کہتا ہے کہ میرے پاس ایک قیمتی پتھر ہے, میں اسے بیچنا چاہتا ہوں, کیا قیمت ہوگی؟ وہ دیکھتا ہے, وہ کہتا ہے کہ 2 بوری اناج کی لے لو مجھ سے, گندم کی, بس یہی ہے اس کا, اور میں تمہیں کیا دوں؟ کہتا اچھا ٹھیک ہے میں آتا ہوں. آگے جاتا ہے, پھر وہ جا کر ایک گولڈ اسمتھ کے پاس جاتا ہے. گولڈ اسمتھ اس کو دیکھتا ہے, اس کو ایک نظر اس کو دیکھتا ہے, پھر اس کو دیکھ کے کہتا ہے کہ پتھر تو اچھا ہے, چلو میں تمہیں اس کی 100 سے اشرفیاں سونے کی دے دیتا ہوں. وہ کہتا ہے اچھا چلیں ٹھیک ہے, میں آپ سے رابطہ کرتا ہوں. اینڈ پہ وہ ایک جوہری کے پاس جاتا ہے. وہ جوہری کو جا کے پتھر دکھاتا ہے. جوہری جو ہے پتھر کو دیکھتے ساتھ ہی وہ بھڑک کے اٹھ کھڑا ہوتا ہے. وہ پہچان لیتا ہے یہ تو روبی ہے, یہ تو ہیرا ہے, اور اتنا پریشس ہے, نایاب ہے. وہ کہتے ہیں یہ تمہیں کہاں سے مل گیا؟ یہ تو بے انتہا قیمتی ہیرا ہے, یہ تو اتنا قیمتی ہے کہ اس پوری یونیورس سے, پوری کائنات کی میں قیمت بھی ایک طرف پہ رکھ دوں تو بھی اس کی قیمت پوری نہیں میں دے سکتا. بہت قیمتی ہے یہ, اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اس کی قدر و قیمت, اس کی قدر و منزلت جو ہے کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا ہے کتنا نایاب جو ہے یہ ہیرا ہے. بتاؤ تم, مجھے بتاؤ تم, وہ مانگی قیمت میں تمہیں دوں گا, کیونکہ میں اس کی قیمت کا تعین نہیں کر سکتا, یہ انتہائی قیمتی ہے. تم بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میرے استاد نے مجھے صرف اس کی قیمت لگوانے کے لیے کہا تھا, میں ابھی تو صرف اس کی قیمت لگوانے کے لیے آیا ہوں, تو میں تم سے رابطہ کرتا ہوں. وہ واپس جاتا ہے, وہ جا کے کہتا ہے کہ آپ نے مجھے یہ کہاں بھیج دیا؟ اس نے کہا کیا رہا؟ اس نے کہا کہ میں ایسے 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 ایسے, وہ ساری رودات اس کو بتا دیتا ہے. وہ مسکراتے ہیں بزرگ اور کہتے ہیں کہ دیکھا, تمہیں سمجھ آئی کہ پہلے تم اپنے ایک ٹماٹر والوں کے پاس, سبزی والوں کے پاس گیا, اس کے اپنی سوچ کے مطابق اس کا ریٹ لگایا, اناج والے نے اپنی سوچ کے مطابق لایا, جو سونار تھا اس نے اپنی سوچ کے مطابق کیا, اور جو جوہری نے صحیح تمہارے اس ہیرے کی قدر کی ہے. تو تمہیں اپنی چیز کو اس پراپر جگہ پر لے کے جانا چاہیے جہاں پر اس کی قدر و منزلت ہو. ایسے ہی تمہاری ہمدردی, تمہارا سکل, تمہارے تمام قسم کے معاملات جو ہیں وہ ایسے ہونے چاہیے, ایسے بندے کے لیے ہونے چاہیے, ایسی جگہ پہ ہونے چاہیے جہاں پر اس کی وقت ہو. تم نے ہر ایک کے ساتھ اپنے آپ کو اچھا کر کے اس کی سمپیتھی گین کرنے کے لیے تم نے اپنے آپ کو دکھی کر لیا. اپنے آپ کو اپنے اندر کمپوز کرو, بی ان یور سیلف, اپنی پہچان کرو. سب سے پہلے اپنی پہچان کرو کہ تم کیا ہو. تم وہ ہیرا ہو جس کی قدر و منزلت کوئی نہیں ہے, جس کی کوئی قدر نہیں جانتا. تم وہ پریشس ہیرا ہو, تم ہو وہ نایاب ہیرا. اپنے اندر ڈوب کے اپنے آپ کا سراغ پاؤ, اپنے اندر جھانکو, اپنے آپ کو دیکھو کہ واٹ یو آر, تم کیا ہو. پھر اس کے بعد اپنے آپ کو اس پراپر جگہ پر لے کر جاؤ جہاں پر تمہاری قدر و منزلت ہے. وہ تمہارا ریگارڈ کریں گے, وہ تمہارا عزت کریں گے, آنر کریں گے. لیکن تم اپنے آپ کو اگر ایسے لوگوں کے سامنے دیکھیں, ایک انسان لفظ سے میں ہوں تو کسی ایسے لوگوں میں جن کی سمجھ اور فہم بالکل ایک عام سی ہے, عامیانہ سی سوچ ہے, ان کی علم اور تعلیم کی کمی ہے, ان کے سامنے میں بڑے بڑے مفکرانہ, بڑے بڑے فلسفیانہ باتوں کو بیان کروں گا تو تھوڑی دیر کے بعد ان کو نیند آ جائے گی, اکتاہٹ ہو جائے گی. تو میری کوئی یہ معاملہ فہمی اور عقل مندی نہیں ہوگی. مجھے اپنی سکل کو, اپنی بات کو ان لوگوں میں بیان کرنا ہے جو اس بات کو سمجھتے ہیں, اہل علم ہیں, پڑھے لکھے ہیں, سمجھ رکھنے والے ہیں. تو وہ میری بات کو جانیں گے, سمجھیں گے, اپریشیٹ کریں گے. تو آپ بھی اپنے سکل کو وہاں پر یوٹیلائز کریں جہاں پر اس کی قدر ہے.
تو سب سے پہلے اپنی پہچان کریں، دوسروں کو مت جانیے. دوسروں کو جاننے کے چکر میں آپ اپنی پہچان کو کھو جاتے ہیں، بالکل کھو دیتے ہیں. اپنی قدر و منزلت کا اندازہ خود کریے. آپ کے اندر پلس کیا ہے، آپ کے اندر مائنس کیا ہے، یہ آپ خود جج کر سکتے ہیں، انالائز کر سکتے ہیں. اور اپنی عادات کو دیکھیے کہ آپ نے کون سی عادات اختیار کی ہوئی ہیں، کون سی عادات اختیار کی ہوئی ہیں. پھر ان عادات سے کوئٹ کرنے کی کوشش کیجیے. جب تک آپ ان عادتوں کو نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک آپ اپنے اندر ایک سکون اور اپنی پہچان نہیں کر سکیں گے. میں نے شاید آپ سے شیئر کیا یا نہیں کیا، اگر نہیں تو آپ دوبارہ سے سن لیجیے. ایک شخص جو ہے وہ ایک بزرگ کے پاس گیا، اسے کہا کہ میں اپنی بری عادات کو چھوڑنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس جو ہیں وہ ایسے جو ہیں وہ کوئی ذرائع نہیں ہیں، کوئی ایسی میرے پاس ہمت نہیں ہے، اسکل نہیں ہے کہ میں اپنی بری عادتوں کو چھوڑ سکوں. آپ میری کچھ مدد کر سکتے ہیں اس سلسلے میں؟ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ دیکھیں تم ایک کام کرو، تمہارے اندر جتنی بری عادتیں ہیں وہ تم اپنی ایک بری عادت کو جو ہے ڈیلی کی انالیسس کرو، اور ایک لکڑی جو ہے تم جو ہے وہ ایک اپنی ادھر کٹیا کے اندر یہاں پر رکھتے جاؤ، اور جو اچھی آتے ہیں ایک لکڑی جو ہے تم باہر رکھتے جاؤ، اکٹھی کرو، اور پھر اس کے بعد بتانا مجھے. وہ ایک ٹائم پیریڈ دے دیتے ہیں اس کو. کچھ دنوں کے بعد وہ دیکھتا کیا ہے کہ اس کی جو جھونپڑی ہے وہ جو لکڑیوں سے بھر گئی ہے، اور جو اچھے ڈیڈ ہیں، گڈ ڈیڈز ہیں، اس کی جو چھوٹا سا 10-20 لکڑیوں کا گٹھا ادھر پڑا ہوا ہے. بزرگ آتے ہیں کہتے ہیں ہاں بھی کیا رہا؟ اس نے کہا جی یہ دیکھیں یہ تو اندر بھر گئی ہے اور یہ تو اتنی سی ہیں. کہتے گنو کتنے ہیں؟ کہتے 15-20 ہوں گے یہ اچھے عمل، اور اتنے زیادہ برے عمل ہیں. میں کہا دیکھا یہ ہے تمہارا معاملہ، یہ تمہاری کمائی ہے، یہ ہے تمہارا عمل. جو اتنے زیادہ برے عمل تمہارے پاس اتنے زیادہ ہیں، اچھے عمل بہت کم ہیں. اچھا ایسا کرو کہ اب ان دونوں کو تم اٹھا کر جو ایک گٹھے کی صورت میں اٹھا کر جا کر تو ندی میں پھینک دو. وہ جو اچھے عمل ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ہوتے ہیں، ان کے گٹھرا بناتا ہے اور جا کے ندی میں پھینک دیتا ہے. اب کہتے ہیں کہ یہ جو جھونپڑی بنی ہوئی ہے میں اس کو کس طرح پھینکوں گا، یہ تو بہت مشکل ہے. میں کہا مشکل ہے نا، دیکھا تم نے اچھے اعمال تو چھوڑ دیے لیکن برے عمل جو ہیں تمہارے لیے چھوڑنے کتنے مشکل ہوئے ہیں. تم ان کو ایک ہی وقت میں نہیں چھوڑ سکتے، ان کو باری باری کر کے چھوڑو. ایک ایک لکڑی اٹھاؤ اور جا کے پھینکتے جاؤ، اور پھر مجھے بتانا کہ یہ کیا معاملہ رہا. اب وہ جناب اس نے ایک ایک لکڑی کر کے جا کے دریا میں ندی میں پھینکنی شروع کر دی. اس میں مہینوں لگ گئے، بلکہ کئی ٹائم، بہت زیادہ ٹائم لگ گیا. اس نے اس چیز کو جب دیکھا اس نے کہا کہ ہو اب آج آ کر یہ ساری جھونپڑی خالی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہی تمہارا من، تمہارا دل، تمہارا دماغ ہے. اس کے جب بے سروپا خیالات، تصورات اور سوچیں جب آتی ہیں تو وہ اس طرح سے آتی ہیں. بری عادات اندر اتنی جگہ بنا لیتی ہیں کہ اچھی عادتوں کے لیے وہاں پر کوئی جگہ نہیں رہتی. تو اپنی بری عادتوں کو چھوڑنے کے لیے تمہیں 1 بائی 1 کر کے برے اعمال کو چھوڑنا پڑے گا، اس صحبت کو چھوڑنا پڑے گا، اس سوچ کو چھوڑنا پڑے گا، اس خوراک کو چھوڑنا پڑے گا، اس دن اور رات کے مشاغل کو چھوڑنا پڑے گا. پھر تم اس میں سے نکلو گے. اور ہمیں اچھائی کی طرف موٹیویشن بہت کم ہوتی ہے. اچھی باتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی، ہم بہت کم اس کی طرف توجہ کرتے ہیں. جب بری باتیں ہمیں فوراً ریٹ کرتی ہیں اور اس کی طرف ہم بھاگ کھڑے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ صرف اپنے اندر اپنے آپ کی پہچان کر دیجیے، اپنے آپ کو سمجھیے، خود کو سمجھیے. آپ کیا ہیں، آپ کیوں ہیں، کس واسطے ہیں، آپ کا کون سا عمل اچھا ہے، کون سا عمل برا ہے. پھر دوسروں کو جب آپ پریزنٹ کریں گے اپنا آپ، تو وہ پھر آپ کو اچھا سمجھیں گے. پھر آپ جب کسی کے ساتھ اچھا عمل کریں گے تو اس کا ریوارڈ بھی آپ کو ملے گا. اور اگر نہیں تو پھر ایسے ہی رہے گا، بے سکونی رہے گی. آپ کسی کے ساتھ اچھا کریں گے اور وہ آپ کو اپنے عمل کے ساتھ بہیو کرے گا، اپنی سوچ کے مطابق بہیو کرے گا. انڈرسٹوڈ ہے نا جی؟ آپ کسی کے ساتھ اچھا عمل کر کے تو اس سے اچھے کی توقع اس لیول کی نہیں رکھ سکتے، اس لیول کی نہیں رکھ سکتے آپ جس لیول کی آپ اس کے ساتھ اچھائی کر رہے ہیں. وہ اس نے اپنے ظرف کے مطابق کرنا ہے. یہی وجہ ہے، یہ مین پوائنٹ ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں. نیکی کر دریا میں ڈال. جب آپ نیکی کرتے ہیں کسی کے ساتھ تو وہ اس کا صلہ آپ چاہتے ہیں. جس نیت اور جس سوچ کے ساتھ آپ نے جو ہے اس کے ساتھ نیکی کی ہوتی ہے، آپ اسی لیول کا صلہ چاہتے ہیں. جب وہ نہیں دے پاتا آپ ہرٹ ہوتے ہیں. یہی پرابلم ہے. دوسروں کی فیلنگز کو سمجھیے، ان کی سوچ کو سمجھیے، ان کی مینٹالٹی کو سمجھیے، ان کے ویئر اباؤٹس کو سمجھیے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے دراصل ان کو نہیں سمجھا، خود کو سمجھ لیا ہے. ہم سب ایک ہیں.
ہم سب کے اندر ایک روح ہے، ہم سب ایک ہیں، ایک رب کے اندر سے نکلے ہوئے ہیں، اسی کی فارم سے ہیں. تو اپنی پہچان کیجئے، اپنے اندر کی پہچان کیجئے، پھر سب سے پہلے خود کو سمجھیں، پھر دوسروں کو. امید ہے میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.